بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عروہ نوشین پر کیا گیا کالا جادو اپنا عروج دکھا چکا تھا۔ اس کا دماغی توازن بگڑ چکا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی اور تکلیف کی وجہ سے کراہ رہی تھی کہ اس کی بھابھی نے تنگ آ کر اس کے بھائی کے ساتھ مل کر اسے ایک چارپائی پر باندھ دیا تھا۔ سیاہ چونٹیاں اس کی چارپائی پر چڑھ کر اسے کاٹ رہی تھی اور بیٹے بہو کے ڈر کی وجہ سے اس کی ماں اسے کھولنے کی جرت نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ اپنے ہاتھوں سے ایک ایک چونٹی اپنی بیٹی کے جسم سے اتار کر زمین پر پھینک رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ اپنی ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر عروہ نے کہا تھا، ماں مجھے پتہ ہے میں مر جاؤں گی، مگر ماں جس نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہے وہ بھی میرے ساتھ ہی مرے گا، میرے بعد وہ جی نہیں پائے گا۔ ماں آخر کو اللہ تعالیٰ کا انصاف بھی تو کوئی چیز ہے۔ اور اس ماں نے جو اس کے چہرے پر کاٹتی چونٹیوں کو اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، چونٹی نے اتنی زور سے کاٹ کر رکھا تھا کہ پکڑ کر اتارنے پر اس کے جسم کے 2 حصے ہو گئے، مگر اس کی نے کاٹا نہ چھوڑا۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں رو پڑی، جبکہ پاس گزرتی بہو بار بار الفاظ سے اپنی حقارت کا اظہار کر رہی تھی۔ عروہ نوشین اپنے گاؤں ہی نہیں علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ سفید رنگ اس کا پسندیدہ تھا اور سفید رنگ اوڑھے وہ پریوں کی ملکہ لگتی تھی۔ بہت سارے لوگ اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے۔ بہت سارے نوجوان اس سے محبت کے دعوے دار تھے، یہاں تک کہ لڑکیاں بھی اس کے حسن کی اتنی دیوانی تھی کہ بنا کسی تعلق کے اپنے فیملی ممبر کے ہمراہ اسے ملنے آ جایا کرتی تھی۔ عروہ نوشین کو اپنے ایک خالہ زاد احمد رضا سے محبت تھی۔ احمد بھی اس سے محبت کرتا تھا، بلکہ یوں کہیں کہ اس کی محبت میں آ کر اس پر جان چھڑکتا تھا، جبکہ احمد رضا کا بڑا بھائی عابد رضا بھی عروہ نوشین سے محبت کا دعوے دار تھا۔ جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عابد رضا عروہ نوشین کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام رہا تو اس نے غیر اسلامی طریقہ اپناتے ہوئے لیا کے ایک نام نہاد عالم نما درندے سے کہہ کر عروہ پر کالا جادو کروا دیا۔ کالے جادو نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا اور عروہ نوشین کو مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ پھر بات آگے بڑھی اور اس کی دماغی حالت بگڑنے لگی۔ جب وہ مکمل طور پر دماغی توازن کھو چکی تھی، اس کے سر میں جونک نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ لاکھ کوششوں اور علاج کے بعد بھی وہ سر سے نہ نکلے تو مجبوراً اس کے سر کے بال کاٹ کر اسے گنجا کر دیا گیا۔ جب وہ اس حالت میں پہنچی تو اس سے محبت کے دعوے دار اس کے دونوں خالہ زاد بھائی اسے چھوڑ گئے۔ بڑے نے اس پر کالا جادو کروانے کے بعد خود کہیں اور شادی کر لی، جبکہ چھوٹا اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے شہر منتقل ہو گیا۔ عروہ کی حالت اس قدر بگڑ گئی کہ اسے باندھ کر قید کر کے گھر میں رکھا جانے لگا۔ جب کبھی وہ خود کو رسیوں سے آزاد کروا کر باہر نکلتی تو لوگ اس سے زبردستی کرتے۔ اگر گلی سے گزرتا ہوا کوئی شخص اس کو عروہ کو گھسیٹتے دیکھ کر اس کا قصور پوچھتا تو کوئی کہہ دیتا میرے گھر سے چوری کر لی ہے، کوئی کہتا میرے بچوں کو مارا ہے، کوئی کہتا میری فصل کا نقصان کر دیا ہے، مگر در حقیقت وہ لوگ موقع ملتے ہی اس عقل سے آری معصوم بچے کی عزت لوٹتے، اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے۔ اگر کبھی کبھار اس پر جادو کا اثر کم ہوتا اور وہ مزاحمت کرتی تو لوگ اسے تشدد کا نشانہ بناتے۔ ان حالات سے تنگ آ کر اس کے سگے بھائی نے اسے کہیں کسی کے ہاتھ بیچ دیا۔ کچھ عرصہ تو سکون سے گزرا، مگر جیسے تیسے اس پر کیا گیا کالا جادو اسے پھر واپس اسی جگہ پر لے آیا، مگر اب کی بار اس کی حالت قدرے بہتر تھی۔ ایک دکاندار جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی وہ عروہ سے شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ یوں عروہ کو گھر سے رخصت کر دیا گیا، مگر شادی 6 ماہ بھی نہ چل سکی اور کالے جادو نے جب دوبارہ سے اپنا اثر دکھانا شروع کیا اور عروہ کی حالت پہلے جیسی ہو گئی تو دکاندار نے اسے طلاق دے دی۔ وہ ایک بار پھر اپنی ماں کی دہلیز پر بھائی اور بھابھی کا بوجھ بن کر آ بیٹھی۔ اب کی بار عروہ پر تشدد کرنے والوں میں 2 افراد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کے بھائی اور بھابھی بھی اس کو تشدد کا نشانہ بنانے والوں میں شامل تھے۔ اس کی بوڑھی ماں حتی المقدور اسے بچانے کی کوشش کرتی مگر ناکام رہتی۔
اب کی بار ایک دفعہ پھر عروہ کی حالت بگڑی۔ اس کے سر میں کیڑے پیدا ہو گئے، اس کے جسم سے عجیب طرح کی بدبو آنے لگی، یہاں تک کہ بعض دفعہ بھائی اور بھابھی اسے مار کر گھر سے نکال دیتے۔ گلی میں کودنے والے بچے بھی اسے دیکھتے ہی جھلی جھلی کہہ کر اسے مارنے لگتے۔ وہ خود کو بچوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی بھی قریبی گھر میں گھستی۔ کوئی رحم دل تو اسے بٹھا کر کھانا کھلاتا اور اس کے گھر چھوڑ آتا، کوئی اسے بہلا پھسلا کر اس کی عزت لوٹتا اور کوئی نفرت اور حقارت سے اسے دھتکار کر باہر نکال دیتا، یہاں تک کہ 2018 میں اسے گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے نشے میں دھت ہو کر زیادتی کا نشہ بنایا۔ ان کی ہوس کا نشانہ بننے کے بعد عروہ کبھی بستر سے اٹھ نہ سکی، اسے مرگی کے دورے شدید تر ہو گئے۔ اس کی ماں اکثر اس کے سرہانے بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ جب کبھی عروہ پر جادو کا اثر کچھ کم ہوتا تو وہ ماں کو کہتی کہ ماں، میں تو مر جاؤں گی مگر بچے گا وہ شخص بھی نہیں جس نے میرے ساتھ کالے جادو والا ظلم کیا ہے۔ اور اسی گروہ کے ہاتھوں عزت لٹ جانے کے 1.5 ماہ بعد عروہ کی موت ہو گئی، اور عروہ نوشین کی موت کے 15 دن بعد اس کا کزن عابد رضا، جس نے یہ سارا ظلم کروایا تھا، وہ بھی چل بسا۔ اور قارئین کرام، عروہ کی ماں آج بھی زندہ ہے، آپ چاہیں تو تصدیق کر سکتے ہیں۔ عابد رضا کی آبائی قبرستان میں 4 جگہ قبر کھودنے کی کوشش کی گئی، لیکن 3 جگہ پر زمین میں جادو کی خاطر دبائی گئی ہڈیاں نکل آئی اور 1 جگہ پر نیچے سے قبر نکل آئی۔ مجبوراً اسے عروہ نوشین کے پہلو میں دفن کرنا پڑا، جبکہ احمد رضا، جس سے عروہ محبت کرتی تھی اور وہ بھی عروہ سے محبت دعوے دار تھا، اسے آج بھی پچھتاوا ہے کہ وہ مشکل وقت میں اپنی محبوبہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، مگر اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔